اهدنا الصراط المستقيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین، سوال و جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے. آج کے اس ملاقات میں ایک سوال لے کر میں حاضر ہوں. وہ یہ ہے کہ شیخ محترم، آب زمزم اس کی کیا حقیقت ہے اور زمزم کے پانی کی کیا فضیلت آئی ہے، اس بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین، آب زمزم یا ماء زمزم یا زمزم کا پانی، یہ اس سے مسلمان کا بچہ واقف ہے. یہ ایک بابرکت پانی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور ایک معجزے کے حرم مکی کے اندر اس کو وجود میں لایا. ظاہر سی بات ہے، یہ کنواں کہاں ہے، اس کی شروعات کب سے ہوئی، یہ کتنا پرانا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں سچائیاں بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں لوگ فسانے کے طور پر بھی بیان کرتے ہیں. جو چیزیں تاریخ سے ثابت ہے، جس کو معتبر علماء نے یا ہمارے مورخین نے لکھا ہے یا سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اس کی بنیاد پر ہم زمزم کے پانی یا زمزم کے کنویں کے حوالے سے اس کی مختصر سی تاریخ اور اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے. زمزم کا جو کنواں ہے، یہ کعبۃ اللہ سے مشرق کی جانب اگر ہم دیکھیں، حجر اسود کے رائٹ سائڈ میں سامنے، تو تقریباً 20 سے 21 میٹر کے فاصلے پر یہ کنواں ہے، جو کہ پہلے کسی زمانے میں مطاف میں باقاعدہ سعودی حکومت نے ایک گول ماربل بنا کر زمزم کے اوپر لکھا ہوا تھا، یعنی زمزم کا کنواں نیچے ہے تو اوپر لکھا ہوا تھا بیر زمزم. لیکن بعض لوگوں کی حماقتوں کی وجہ سے کہ لوگ جا کر اس پر بیٹھنے لگے، اس پر نماز پڑھنے لگے، اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے، تو پھر اس کو ختم کر دیا گیا. اسی طرح سے زمزم کے کنویں کے پاس مطاف میں ہی اندر نیچے کو جانے کے لیے باقاعدہ کشادہ 2 الگ الگ راستے یعنی سیڑھیاں بنائی گئی تھی. ان سیڑھیوں میں ایک مردوں کے لیے خاص تھی، دوسرا خواتین کے لیے. یعنی مطاف میں سے آپ باقاعدہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر جا کر کنواں دیکھ سکتے تھے. شاید آپ نے بھی دیکھا ہاں ہوگا. جی، یہ تقریباً 20-25 سال ہو رہے ہیں کہ بند کیا ہے. تقریباً ہم لوگ اس وقت میں تو 94 میں جب گیا تھا، تب تو وہ بہت ہی اس وقت میں اتنا زیادہ عام دنوں میں رش بھی نہیں ہوتا تھا سوائے حج اور رمضان کے. لیکن بعد میں جب رش برس کے 12 مہینے ہونے لگا اور پھر مطاف کو ان کے لیے تنگ ہونے لگا، اس کو کشادہ بھی کرنا تھا، بلکہ یہ جو توسیع ہوئی ہے اس کی توسیع سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیا گیا. تو بہرحال اس پانی کی شروعات کیسے ہوئی یہ تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو صحیح طور پر جو کچھ اس حوالے سے روایات ہیں وہ اختصار کے ساتھ ہم رکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب حکم دیا کہ ان کی بیوی ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کر آئیں، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر جانے لگے. ہاجر نے پوچھا، ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ مطلب دائیں بائیں آگے پیچھے پورا بیابان ہے، جنگل ہے، پہاڑی ہے، ریگستان ہے، کوئی انسان نہیں بستا ہے، تو آدمی جائے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. بالآخر ہاجر نے یہ پوچھا، اللہ امرک بہذا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا اللہ کے حکم سے تم ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر کہا کہ ہاں. تب اس مومن خاتون نے ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کیا، فرمایا اذن لا یضیعنا، اچھا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر جا رہے تھے، ظاہر سی بات ہے کچھ کلو کھجور رہے ہوں گے، کچھ لیٹر پانی رہا ہوگا، ایک دودھ پیتا بچہ ہے، ساتھ میں ماں ہے، ماں کچھ کھائے گی تو بچے کو دودھ آئے گا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، جو خوراک تھی وہ ختم ہونے لگی، جو پانی تھا وہ ختم ہونے لگا، تو ہاجر نے سوچا کیوں نہ اب اس کے ختم ہونے سے پہلے کچھ تلاش کیا جائے۔ تو بہرحال ہاجر دوڑتے ہوئے، ان کے سامنے ایک پہاڑی تھی جو صفا کے نام سے آج مشہور ہے، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھتی ہے کہ کہیں اس پار کوئی قافلہ جا رہا ہو، کوئی آدمزاد ہو جس سے کچھ مدد مانگی جائے، کچھ کھانے پینے کا سامان حاصل کیا جائے۔ وہاں پر کوئی نظر نہیں آتا تو ہاجر نیچے اترتی ہے، پھر سامنے کو بھاگتی ہے، سامنے مروہ پہاڑی ہے، وہاں پر بھی ہاجر اوپر چڑھ کر دیکھتی ہے تو انہیں وہاں پر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ غرض یہ کہ صفا سے لے کر مروہ تک، مروہ سے لے کر صفا تک ہاجر نے 7 چکر مکمل کیے۔ تقریباً صفا سے مروہ کے درمیان کی جو مسافت ہے وہ 450 میٹر ہے، یعنی قریب آدھا کلومیٹر۔ ہاجر نے تقریباً 3.5 کلومیٹر چل کر، دوڑ کر اپنے بچے کو چھوڑی ہوئی ہے۔ اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہے، نیچے چٹیے بڑے بڑے چٹان ہیں، پتھر ہیں، نوکیلے جھاڑیاں ہیں، ان سب کے بیچ میں ہاجر جب 7واں چکر مکمل کر ابھی رکی ہی تھی کہ ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ ہاجر اپنے آپ سے کہتی ہے چپ ہو جاؤ، اور پھر سے اس آواز کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جب اس آواز کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو ہاجر کہتی ہے کہ میں نے تمہاری آواز سن لی ہے، دیکھو اگر تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو تو میری مدد کرو۔ اور یہ کہتے ہوئے ہاجر نے اس جگہ دیکھا جہاں اسماعیل علیہ السلام کو وہ لٹا کر آئی تھی، چھوڑ کر آئی تھی۔ وہاں پر ایک فرشتہ ہے جس نے اپنے پر سے یا اپنے پیر سے، روایت میں دونوں لفظ ہیں، اپنے پر سے یا پیر سے وہاں پر زمین کو مارتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام تھے، اور وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑتا ہے۔ ہاجر دوڑتے ہوئے وہاں جاتی ہے، اور جا کر ظاہر سی بات ہے پانی ختم ہو رہا ہے اور یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ پانی بہہ کر نکل نہ جائے، تو ہاجر جو ہے وہاں پر اس پانی کے ارد گرد منڈیر بنانے لگتی ہے، یعنی ایک حوض کی شکل بنانے لگتی ہے، اور کہتی ہے زم 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 زم، رک جا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہاجر ان کے پاس جو کچھ برتن تھا یا جو کچھ جس میں سامان پانی جمع رکھتی تھی، اس میں سے چلو بھر پانی لے کر اس میں وہ جمع کرنے لگی۔ اور اس پانی کو ہاجر مطلب ایک ڈر خدشہ تھا کہ کہیں بہہ کر چلا نہ جائے، وہ چاہتی تھی کہ اس منڈیر کے اندر جمع ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغترف من الماء لكانت زمزم عینا معینا، کہ ہاجر نے یہ جو منڈیر بنایا، اگر وہ منڈیر نہ بناتی اور زمزم کہہ کر نہ کہتی، یا وہ چلو پانی لے کر اس طرح سے نہ کرتی بلکہ رہنے دیتی، تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ رہتا، یعنی یہ پانی بہتے رہتا، ایک ندی کی شکل اختیار کرتا، یا جو بھی اس کی شکل ہو سکتی تھی۔ بہرحال ہاجر نے پانی پیا، سیراب ہوئی، پانی جمع کیا، اور ہاجر کی اس پریشانی کو دیکھ کر جبرائیل نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اور دیکھو یہ جو جگہ ہے اس جگہ پر اللہ کا ایک گھر بننا ہے جس کو یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کو یا اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو بہرحال یہاں پر یہ پانی کی شروعات ہوئی، اور اس پانی کے شروعات کے بعد ایک کنواں بنایا گیا۔ اس کنویں کو بہرحال ایک عرصے تک لوگ چلتے رہے،
یہاں پر چونکہ مکہ میں بعد میں ایک قبیلہ آباد ہوا یمن کا بنو جرہم کے نام سے، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی خاندان تھا، وہی وہ لوگ اس کو کنٹرول کرتے تھے. بہت کچھ چیزیں کعبۃ اللہ سے متعلق ہو یا زمزم سے متعلق ہو، اس پر انہی کے اختیارات تھے. ایک وقت کے بعد جو ہے بعض الگ الگ روایتیں، ایک روایت یہ کہ سیلاب بارش کے پانی کی وجہ سے وہ کنواں بند ہو گیا، اس کے نشانات مٹ گئے. اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ بنو جرہم آگے چل کر بہت کرپٹ ہو گئے تھے اور پھر لوگوں پر زیادتی کرنے لگے تھے، اور لوگوں نے جب ان کے ساتھ ایک الگ طرح کا سلوک کرنے لگ گئے تو وہ مکہ چھوڑ کر جانے لگے. تو جاتے ہوئے انہوں نے اس کنویں کو بند کر دیا، اس میں مٹی پتھر ڈال کر اس کے نشانات تک مٹا دیے. تو یہ یہاں تک یہ ایک دور تھا. کعبۃ اللہ کے قریب جو زمزم کا کنواں ہے، اس کنویں کے اگر ہم ایک اندازہ کریں اب تک جو ہے تقریباً اس کے 5000 سال پورے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کا جو دور ہے وہ 10 قرون کہتے ہیں، 1000 سال ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو دور ہے وہ 1900 سال کا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ابھی تک کا جو دور ہے وہ تقریباً 2025 سال اگر شمسی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہوتے ہیں 2900 پلس یہ 2000 یعنی 4925 سال. لیکن اگر اس کو بھی ہم کنورٹ کریں قمری اعتبار سے تو قریب قریب 5000 سال پورے ہوتے ہیں. ان 5000 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے تک بھی، یعنی کچھ سالوں تک وہ کنواں رہا. بنو جرہم کے مٹا دینے کے بعد سے وہ کنواں بند ہو گیا تو پھر بند تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نشأت ثانیہ کے طور پر، یعنی اس کنویں کو دوبارہ اس کے جگہ پر واپس لانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو ایک خواب آتا ہے. وہ خواب کیا ہے، اس خواب کی تفصیلات کیا ہیں، اور اس خواب کے آنے کے بعد عبد المطلب نے کیا کچھ کیا، انشاءاللہ اس کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے تاکہ یہ ویڈیو لمبی نہ ہو. اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ زمزم سے متعلق اس کی تاریخی اعتبار سے بھی اور اس کی فضیلت وغیرہ کے بھی اعتبار سے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز. الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد، کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم، بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں.